ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. سیلاب نے وہ تباہی مچائی ہے اور بارشیں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور میڈیا کو اب خیال آیا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہے. حکومت بھی محض ایک رسمی رد عمل دے کر نہ جانے کہاں سستانے لگ گئی. پہلی بار آج سنا وزیر ماحولیات کو، کلائمیٹ منسٹر کو، شہری رحمان کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس معاملے کی سنگینی کے حوالے سے. اس سے پہلے نہ کسی وزیر کا بیان، نہ کسی حکومتی نمائندے کا بیان، نہ کوئی ایکشن نظر آیا. ہاں، البتہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ضرور گئے بلوچستان، ہیلی کاپٹر پہ، جہاز پہ پھر کر آ گئے، اور انہوں نے وہاں کچھ اعلانات بھی کیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پھر رہے ہیں سندھ میں. سندھ کے وزیر اعلیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں. انہیں کو 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے، جبکہ کل 80,000 وہ لے پائے ہیں، یا ان کے پاس 86,000 کے قریب ہیں. پورے سندھ کے تمام شہر ان کے بقول وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں. 30 کے قریب اضلاع میں یہ تباہی مچی ہے. بلوچستان کی تو ہمیں خبر ہی نہیں مل رہی ہے. شکر ہے کہ اب میڈیا کو کچھ وقت ملا ہے سیاست سے، اور عمران خان گرفتار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ جو لڑکا ان کا چیف آف اسٹاف تھا اس پہ تشدد ہوا کہ نہیں ہوا. شہباز گل کی بات کر رہا ہوں. سارے لوگ اس پہ پھنسے رہے جیسے قومی مسئلہ ہے. بڑا افسوسناک ہے کہ سیاستدان بھی ابھی سیاست کی گرما گرمی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. انہیں انتخابات چاہیے، فوری انتخابات چاہیے. پھر گزشتہ روز بھی جلسہ کیا عمران خان نے ہری پور میں، اب 27 تاریخ کو جہلم میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. بھئی کیا کر رہے ہیں جس جلسے؟ آپ کو کیا بڑی موبلائزیشن آپ کر چکے ہیں، بڑی سیاسی حمایت آپ حاصل کر چکے ہیں. خدارا آپ جائیں، آپ کے 4 جگہ پہ آپ کی حکومتیں ہیں. خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور یہ سب علاقے یہاں پہ آپ بہت سرائیکی صوبے کی بات کرتے تھے. اس پر آپ وہاں سے الیکشن جیت کر آئے. سرائیکی محاذ جو بنا تھا جعلی وڈیروں کا، وہ بھی ضم ہو گیا تھا آپ کے ساتھ. لیکن آپ سرائیکی علاقہ پورا ڈیرہ غازی خان اور آگے تک ڈوب گیا ہوا ہے. پورا ڈیرہ غازی خان ڈویژن، پوری سرائیکی بیلٹ میں ایک آفت بچی ہے. تو آپ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ آپ کے خیبر پختونخوا میں بہت کافی تعداد ہے ضلع کی جہاں تباہی آئی ہے اور بڑی وسیع تر ہے. اسی طرح بلوچستان میں، اسی طرح سندھ میں. آپ سندھ میں بھی جائیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی 25,000 روپے فی کا ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے دیں گے. نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. تعداد بہت بڑی ہے، کوئی 3 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. ابھی تو یہ اندازے بھی خام ہیں کس طرح پتہ لگ گیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کہ اتنا نقصان ہوا ہے. بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے. لیکن اس میں مجھے نظر یہ آیا ہے کہ کوئی مجتمع، انٹیگریٹڈ، مرکزی اور تمام صوبائی حکومتیں مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان اس پہ نظر نہیں آیا ہے. ابھی تک ہم نے اس ملک کو آفت زدہ، فلڈ افیکٹڈ کنٹری کا اعلان نہیں کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہ ایک ڈیزاسٹر کا، دنیا بھر میں فلڈ ڈیزاسٹر کا ایک اناؤنسمنٹ کرتے اور دنیا بھر سے اپیل کرتے، تاکہ انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز بھی متحرک ہوتی اور خود ہم اپنے ریسورسز بھی موبلائز کرتے، تاکہ لوگوں کو ایک وقتی یا جو تباہ کاری ہوئی ہے اس سے کچھ ریلیف مل سکے. انہیں پہلے تو ریلیف دینے کی بات ہے، انہیں محفوظ جگہوں پہ پہنچانے کی بات ہے، پھر ریلیف دینے کی بات ہے، پھر ان کی ریکنسٹرکشن، یہ تعمیر نو کی بات ہے. یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کہ ہم نے دیکھا جب زلزلہ آیا تھا، یا 2010 میں جب سیلاب آیا تھا، اس سے بڑا ہے. اب ہم اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، تجزیے کیے جا رہے ہیں، لیکن نیشنل فوکس بھی اس پہ نہیں ہے. میں خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا کہ گزشتہ 1-2 روز سے، 2-3 دن سے اس پر فوکس آیا ہے میڈیا کا، ورنہ یہ ایشو نہیں تھا. نیشنل ڈیزاسٹر جس ملک میں بڑا نیشنل ایشو نہ ہو. مجھے یاد ہے جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں جب دہشت گرد حملہ ہوا تھا اور تمام پارٹیز کی کانفرنس بلائی گئی تھی، تو اس وقت اس میں عمران خان بھی شامل ہوئے اور انہیں اپنا جو تھا دھرنا ملتوی کرنا پڑا تھا.
اس خاطر کہ اس کو ضرورت تھی کہ قومی ایکتا کی اور قومی یکجہتی کی دہشت گردی کے خلاف، اور نیشنل ایکشن پلان منظور ہو گیا تھا. کیوں نہیں آج فلڈ ڈیزاسٹر پہ اور یہ جو بارش سے جو تباہی آئی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنتا؟ خوفناک بات یہ ہے جب یہ سیلاب آتا ہے، جب طوفان آتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں، ہم ان دنوں میں ہمارا رسپانس صرف سیزنل اور وقتی ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ تاریخی طور پہ بھی رہا ہے. ہمارے یہاں مونسون کا سیزن ہوتا رہا ہے، بارشیں آتی ہیں، سیلاب بھی آتے رہے ہیں، لیکن اس عرصے میں کیا تبدیلی آئی ہیں؟ جو بڑی تبدیلی آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ دریاؤں کے راستوں پر اور سیلابی راستوں پہ بستیاں آباد ہو گئی ہیں، کنسٹرکشن ہو گئی ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، وہاں پہ شاہراہیں بن گئی ہیں، اور وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو گئے ہیں آبادیوں کے. وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، دریاؤں کے قدرتی راستے ہم نے روک لیے ہیں، وہی اس کا باعث بھی بنے ہیں. لیکن اس کی ایک اور اہم وجہ ہے جو عالمی بھی ہے اور جنوبی ایشیا کی بھی ہے. اسے کہتے ہیں جو دنیا عالمی سطح پہ اسے کہتے ہیں اینتھروپوسین ایج، کہ انسان نے قدرت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور ایکو سسٹم برباد ہو رہا ہے اور دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اور انسان بطور ایک انسان کے اسپیشی کے ختم ہو سکتا ہے کرۂ ارض کے ساتھ ساتھ. یہ تباہی اتنی پھیل رہی ہے کہ دنیا نے اس کا نوٹس لینا شروع کیا ہے، لیکن ابھی بھی بڑی کارپوریشنز جن کے بڑے مفادات ہیں، ٹرانسپورٹ کے، آئل کمپنیز، ان سب کے بڑے مفادات ہیں کہ وہ اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی بڑا ایکشن نہیں ہو پا رہا ہے. عالمی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی کمٹمنٹ کی تھی، جنوبی ایشیا کے ممالک نے بھی کمٹمنٹ کی تھی، اور یہ میں یاد دلا دوں کہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک سمیت یہ جو مسئلہ ہے ماحولیاتی تباہی کا، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں اس کا بہت زیادہ اثر ہونا ہے. یہاں پہ ڈراؤٹ بھی آنے ہیں، یعنی قحط بھی آنا ہے، یعنی خشک سالی بھی آنی ہے، یہاں فلڈز بھی آنے ہیں، یہاں پہ ڈیفارسٹیشن بھی ہو رہی ہے، یعنی درخت جتنے کٹ رہے ہیں اتنے لگ نہیں رہے ہیں، یہاں پہ ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے، یعنی ریگستان پھیل رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے گلیشیئرس کے پگھلنے کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس دفعہ ٹیمپریچر 50 سیلسیس تک گیا. یہ میرا خیال ہے دنیا میں جتنا گرمی آ رہی ہے، حرارت آ رہی ہے، اس کا پاکستان میں بہت زیادہ ہم نے اس کا منظر دیکھا. اب جب گرمی زیادہ پڑے گی، ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، بادل بھی زیادہ ہیوی ہوں گے، اور وہ بادل پھٹیں گے بھی اور بارش ایک طوفان بن جائے گی. تو ہمارے ہاں جو یہ ماحولیاتی تباہی آئی ہے اس نے بھی اس سائیکل کو، سیلابوں کے سائیکل کو اور بارشوں کے سلسلوں کو طوفان انگیز بنا دیا ہے. تو لہذا چیلنج اور بڑا ہو گیا ہے. اس میں آبادی کا پھیلاؤ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ جس پیمانے پہ آبادی بڑھ رہی ہے، جس پیمانے پر شہر پھیل رہے ہیں، شہری آبادیاں پھیل رہی ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، اس سے بھی ہمارے لائف سٹائل کا بھی اس سے بڑا تعلق ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آخر وہ تمام مسئلے جن کا تعلق عوام سے ہے یا جن کا تعلق محروم اور پسماندہ علاقوں سے ہے، جیسے جنوبی جیسے سرائکی میں سیب لے لیں، جیسے بلوچستان لے لیں، جیسے انٹیریئر سندھ لے لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی اور وسطی پنجاب جو پاکستان کا سینٹر بنتا ہے، یہ اس کی پیریفری یعنی مضافاتی علاقے ہیں جو ہماری اسٹیٹ کی، ریاست کی ترقی کی پرائرٹی میں اور ڈیولپمنٹ کی پرائرٹی میں نہیں تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو سسٹینیبل گول تھے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، کہ ہم نے 2030 تک جو ٹارگٹ ہم نے قبول کیے تھے اور عالمی سطح پہ طے ہوئے تھے، ہم اس میں ایک آدھ کے سوا سب میں فیل ہو گئے ہیں. اس لیے کہ انسانی ترقی، انسانی سلامتی، انسانی خوشحالی، انسانی تعلیم، غریبی کا خاتمہ، بھوک کا خاتمہ، کم خوراکی کا خاتمہ، پینے کے صاف پانی کی دستیابی اور لوگوں کے لیے اچھی رہائش اور اچھا ماحول، یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ فلسفہ ہے، نہ ہی ہماری یہ ڈیولپمنٹ کی کا پیراڈائم ہے، یعنی ترقی کا نظریہ ہمارا یہ نہیں ہے، یعنی انسانی اور عوام دوست نظریہ ہمارا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اس بارے میں کبھی کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ ایک ہم فلڈ کنٹرول اتھارٹی بھی بنی ہوئی ہے، ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی بنی ہوئی ہے، اور ایک ہماری اب کلائمیٹ کی منسٹری بھی بن گئی ہے. لیکن کیا کلائمیٹ
اور کیا یہ انسان یہ تو مین میڈ ہے، یہ صرف قدرت ہی کی آفت نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی پیدا کردہ آفت بھی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، تباہی زیادہ آ رہی ہے۔ اب تو کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور تباہی جتنی بتائی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں نہیں ہم ایک نیشنل ایکشن پلان بناتے؟ ایک تو یہ کہ فوری طور پر ریلیف دینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں ریلیف پہنچانا ہے، تیسرا یہ ہے کہ انہیں اس ری سیٹل کرنا ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے، تعمیر نو کرنی پڑے گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی یہ تو ہم نے کریں گے، فوری ہمارا یہ ہونا چاہیے نیشنل ایجنڈے پہ یا نیشنل ایکشن پلان کے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ماحولیاتی تباہی ہے اور یہ فلڈس ہیں، ان کا کیا ہم دور رس ہماری حکمت عملی کیا ہو، اور اس کے لیے ہم مسلسل 12 مہینے صرف برسات کے موسم میں نہیں، بارش کے موسم میں نہیں، سیلاب کے وقت نہیں، بلکہ مسلسل ہم ایک جامع منصوبے کے ساتھ ایک پائیدار ترقی کے اور انسانی ترقی کے اور انسان کو فوکس کرتے ہوئے، اور خاص طور پر وہ علاقے جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے، جنہیں ترقی کی مین اسٹریم میں نہیں لایا گیا، خاص طور پر وہاں پہ ہماری اولیتوں میں، ہماری پرائورٹی میں شمار ہونا چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ عمران خان سے کہتا ہوں، تحریک انصاف سے کہتا ہوں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں کہ سارے کام خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اس وقت ایک نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کرنا چاہیے، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے، اور ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بننی چاہیے، جس میں فوج بھی ہو، جس میں پی ٹی آئی بھی ہو، جس میں پی ڈی ایم بھی ہو، جس میں چیف منسٹرز بھی ہوں، جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہو، فلڈ کنٹرول والے بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جیسے ہم نے دیکھا کرونا کے وقت ایک بڑی اتھارٹی بنی تھی، نیشنل کمیٹی آف جو ایکشن جو تھی NCOC، اس طرح کی کوئی چیز اتھارٹی بننی چاہیے۔ آج کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے ایئر فورس کے حوالے سے بھی بیانات سنے، نیوی کے حوالے سے بھی سنے، فوج کے حوالے سے بھی سنے کہ وہ پہنچے ہیں مختلف علاقوں میں، لیکن جتنی بڑی تباہی ہے لوگوں تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں لیکن ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ بہت مجھے نظر آیا کہ بڑی مجرمانہ غفلت برتی ہے میڈیا نے، اور سیاستدان بھی اپنے پاور اسٹرگل کے اندر، اقتدار کی جنگ کے لیے ان کی توجہ عوام کے دکھوں اور عوام کو جو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ نہیں رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر فوراً نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، اور نیشنل ایمرجنسی اناؤنس کریں آپ، اور ایک نیشنل ایکشن پلان دیں، اور پوری قوم اس پہ لگ جائے، اور پوری عالمی دنیا کو ہم اویئر کریں۔ اب دنیا میں خبریں لگ رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا، ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف دہشت گردی کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں مذاق اڑوایا آپ نے۔ خبریں وہ لگ رہی ہیں، خبریں یہ لگنی چاہیے تھیں کہ بلوچستان، سندھ، سرائکی اور پاکستان کے میں اتنا زبردست خوفناک فلڈ آیا ہے اور بارشوں نے تباہی کی ہے، یہ لوگوں کی توجہ کھینچتا۔ لیکن یہاں پہ سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ سیاستدان اور خاص طور پہ تحریک انصاف نہ جانے اب کس ایڈونچر پہ چل رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ عمران خان کو کون مشورہ دے رہے ہیں۔ عمران خان بہت پاپولر ہو چکی ہیں، اور کتنی پاپولیرٹی حاصل کریں گے؟ وہ اس پاپولیرٹی سے حکومت تو گرا نہیں سکتے۔ اس پاپولیرٹی سے وہ حکومت 3 مہینے کے وہ کہہ رہے ہیں پھر کے اندر انتخابات کرا دیجیے۔ یہ حالات ہیں انتخابات کے، ابھی انتخابات پوسٹ پون کرنے پڑے کراچی میں اور حیدرآباد میں لوکل گورنمنٹ کے۔ MQ نے احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے احتجاج۔ میں خدا کا خوف کریں، لوگ بارش میں مر رہے ہیں۔ اب اس پچھلے الیکشن میں کراچی میں جو 245 حلقہ تھا، کل 11% ووٹ پڑے ہیں۔ اس سے نظر آتا ہے کہ لوگوں کو دلچسپی سیاست سے کتنی کم ہے۔ پی ٹی آئی نے بڑی جو اس کا میلہ لگایا کہ دیکھیں ہم جیت گئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو جیت پہ، اگر آپ 11% ووٹ پڑتا ہے جس میں آپ جیت جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی طرف کوئی کسی کا دل نہیں ہے، نہ ریاست کا، نہ حکومت کا، نہ جماعتوں کا۔ میں عمران خان کو بھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دھکا دیا جا رہا ہے۔ خان صاحب اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، آپ کو عدالت سے، ریاست سے، تمام جماعتوں سے، تمام دنیا سے آپ کو ٹکراؤ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کے اور افواج کے درمیان تصادم لوگ کرانا چاہتے ہیں، آپ کیوں خود جا رہے ہیں اس طرف؟ آپ وہ راستہ خود کیوں چن رہے ہیں؟ اب آپ کا تصادم عدلیہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ قابل مذمت تھا،
اس ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یا آئی جی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تھی، آپ کو اس پہ پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. بڑے لیڈروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے معافی مانگ کے اور بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو چاہیے یہ ہے کہ آپ جائیں، جب آپ کو بلایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب جائیں گے آپ اس کیس میں توہین عدالت کے، اس میں آپ کھلے دل سے، فراخ دل سے، خندہ پیشانی سے معافی مانگیں، تاکہ آپ کو ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر دیکھا جا سکے دنیا بھر میں. آپ کے جب یہ بیانات دنیا میں چھپیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو اگر نااہل قرار دیا گیا اور سزا دی گئی اور آپ کو ڈیفینڈ کریں گے اپنی غلطی بھی اپنے آپ کو، تو خان صاحب یہ آپ کو صحیح، آپ کے وکلا یا آپ کے مشیر یہ صحیح مشورہ نہیں دے رہے. آپ کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے مخالفین تو چاہتے ہی چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی قیادت سے آپ یا آپ کو عملی سیاست سے اس حساب سے کہ آپ وزیر اعظم نہ بن سکیں. یہ ساری پی ڈی ایم کی پارٹی تو واقعی چاہتی ہیں، کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں، جو نمبر 2 بننا چاہتے ہیں، جو آل نمبر 2، ان میں سے زیادہ تر نمبر 2 جو ہیں خان صاحب، وہ آپ کو دھکا دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں بائی ڈیفالٹ لیڈرشپ مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو توقع کرنا چاہیے، ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ آپ کل کو 2 قدم آگے بڑھا سکیں. اور آپ جتنے پاپولر ہیں، آپ کی جتنی اوورسیز پاکستانی پذیرائی ہے، آپ بھی اپنے ایک فنڈ کا اعلان کریں، پیپلز پارٹی بھی کرے، نون لیگ بھی کرے. ایک نیشنل موبلائزیشن ہونی چاہیے اس کاز کے لیے، ہم عوام کے دکھوں کا مداوع بھی کر سکیں. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ہمیں نظر آیا جب زلزلہ آیا تھا، مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے اور جنگ گروپ نے مل کر ایک کیمپین چلائی تھی، بڑی انہوں نے کئی ارب روپے بھی جمع کیے تھے، اور پورے ملک سے لوگ کس طرح پہنچے تھے زلزلہ زدہ علاقوں میں. لیکن اب مجھے اس کا کوئی اظہار پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. مجھے عالمی سطح پہ بھی اس پہ کوئی بہت بڑا رسپانس نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ہم نے ایک کیس ہی پیش نہیں کیا. ہمارے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، سیاسی ایک سرکس چل رہا ہے، اسی سرکس پہ دنیا ہمارے پہ مذاق اڑا رہی ہے، پھپتیاں کس رہی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب صرف اور صرف یہ بھی ایک سیاست ہے، یہ عوام کی سیاست ہے، عوامی خدمت کی، ملک کی خدمت کی، ملک کی بحالی کی، اس ساری تباہی سے اس کی سیاست ہے. تو اس میں پارٹیاں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. انتخابات ہوتے رہیں گے، اگر وہ اب تو ظاہر ہے دسمبر میں آپ انتخابات نہیں کرا سکتے، مارچ میں کرا لیں، اپریل میں کرا لیں، مئی میں کرا لیں، جون میں کرا لیں، اگست میں کرا لیں، کوئی ایسی بات نہیں. عمران خان کو اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. جتنی ان کی مقبولیت ہو چکی ہے، اگر کوئی بہت بڑا دھچکا نہ لگ جائے، کوئی بہت بڑی وہ خود سیاسی غلطی نہ کر بیٹھیں، تو عمران خان کے بڑے فیئر چانسز ہیں کہ کمپیٹ کرنے کے الیکشن میں وہ بڑا مقابلہ کریں گے اور بڑی مشکل میں ڈالیں گے پی ڈی ایم کی پارٹیز کو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سیاست کی ہیٹ کو اب کم کریں. جس طرح کہتے ہیں اکانومی کی ہیٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اب سیاست کی ہیٹ کو، گرما گرمی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے موقع پہ رہیں قائم، لیکن ساتھ ہی ایک قومی ڈائلاگ بھی شروع کرنا چاہیے ملک کے مستقبل کے حوالے سے. جیسے یہ ماحولیات کا معاملہ ہے، جیسے آبادی کی ایکسپلوژن کا معاملہ ہے، جیسے معاشی دستنگری کا معاملہ ہے، قرضوں کا معاملہ ہے، بنیادی حقیقی معاشی ڈھانچہ بلڈ کرنے کا معاملہ ہے، انسانی سکلز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، تعلیم اور علم اور اسے بنانے کا معاملہ ہے. اس سب پر ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے اور مل کر کام کرنے کا رستہ نکالنا چاہیے. ہاں، یقیناً ہمیں جمہوریت کے استحکام اور آئینی پارلیمانی حکمرانی کے لیے بھی ہمیں ایک اتفاق رائے بنانا چاہیے. لیکن شروع کرتے ہیں ڈیزاسٹر، اس بارشوں کی اور سیلابوں کی تباہی سے نجات کے لیے، بچاؤ کے لیے، عوام کی بحالی کے لیے، ان کی تباہی میں، ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے، ان کی دکھوں کو دور کرنے کے لیے ہم سب مل کر ایک قوم کے طور پہ آج عمل کریں. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور کل پھر ملاقات ہوگی.